نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام. حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خداوند رحمان کی عبادت کرو، بندگان خدا کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو خوب پھیلاؤ، تم جنت میں پہنچ جاؤ گے سلامتی کے ساتھ. اس حدیث مبارکہ میں اللہ کی عبادت اور غرباء اور مساکین کو کھانا کھلانے پر ابھارا گیا ہے. وہاں سلام پھیلانے کی جانب بھی متوجہ کیا گیا ہے. میں حدیث کے صرف اس ٹکڑے افشوا السلام، سلام پھیلاؤ، اس کی تھوڑی سی وضاحت آج کے درس کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. سلام، السلام علیکم، یہ تحیہ ہے. زمانہ قدیم سے انسانی فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ جب دو باہم افراد ایک دوسرے سے ملاقات کریں تو ایک دوسرے سے انسیت حاصل کریں، ایک دوسرے سے اطمینان اور سکون پائیں. اس کے لیے دنیا کی تمام مہذب اقوام میں ماضی میں بھی اور آج بھی مختلف قسم کے الفاظ اختیار کیے گئے جس سے لوگ اپنے جذبات اور احساسات کا اظہار کرتے تھے. مثلاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام سے پہلے ان کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو کہتے انعم اللہ بک عینا، اللہ تعالیٰ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب کرے. انعم اللہ صباحا، اللہ تعالیٰ آپ کی صبح اچھی کرے. آج کل بھی غیر مسلم عربوں میں تحیہ کے الفاظ ہیں صباح الخیر، صبح بخیر، مساء الخیر، شام بخیر. اسی طرح انگریزوں میں آپ جانتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ وغیرہ وغیرہ. ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں آداب، تسلیمات، یا ہندو کمیونٹی میں بالخصوص نمستے، ان تمام الفاظ سے یا اس سے ملتے جلتے دیگر الفاظ سے مختلف اقوام جب باہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو اپنی جانب سے خیر سگالی اور جذبات کے اظہار کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیتے ہیں. اسلام نے جہاں بہت سی چیزوں کی اصلاح کی وہاں اس پہلو پر بھی توجہ دی اور ہمیں وہ الفاظ سکھائے کہ جس سے بہتر الفاظ کوئی نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ اللہ کے بھی پسندیدہ الفاظ ہیں اور یہ فرشتوں کے بھی پسندیدہ الفاظ ہیں اور یہ اہل جنت کا
ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے لیے جو تحیہ ہے وہ بھی یہی السلام علیکم ہے۔ سلام کے ذریعے جب ہم کسی پر سلام بھیجتے ہیں، سلام السلام علیکم سے اس کو مخاطب کرتے ہیں، تو یہ ایک جانب اللہ کا ذکر بھی ہے، اس لیے کہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ سراپا سلامتی۔ تو اللہ کے اس نام کو بھی ہم اس طرح پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس طرح یہ سلام تذکیر بھی ہے، یاد دہانی بھی ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ یاد دہانی ہے اس بات کی کہ سلامتی من جانب اللہ ہے، رحمت من جانب اللہ ہے، برکت من جانب اللہ ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے یہ کس کی جانب سے ہے؟ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو وہ ایک طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر کے اس کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سلام کے ان الفاظ سے عبادت کا اظہار بھی ہو گیا۔ پھر ان الفاظ سے ہم ایک مسلمان سے اظہار محبت کرتے ہیں، بھائی تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکات تمہیں حاصل ہوں، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں۔ تو جس سے محبت ہوتی ہے تو اسے ان بابرکت کلمات سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سلام کے الفاظ دعا بھی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرے اس بھائی پر اپنی رحمتیں نچھاور فرما، اپنی برکتیں نچھاور فرما، سراپا سلامتی سے عطا فرما۔ اور اسی طریقے سے ان الفاظ کے ذریعے ہم اپنے بھائی کو، بہن کو مخاطب کر کے، کسی مسلمان کو خطاب کر کے، مخاطب ہو کر اسے اپنی جانب سے اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ میری جانب سے وہ مامون ہے، اسے امن حاصل ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ اللہ اسے سلامتی عطا کر، اس پر رحمتیں نچھاور فرما، اسے برکتیں عطا کر، اور خود اس کی جان، مال اور عزت اور آبرو کے در پہ ہو جاؤں۔ اور یوں سلام کے ذریعے ہم اظہار کرتے ہیں، اس حدیث کا مصداق بن جاتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ بڑا جامع کلمہ ہے، معمولی کلمہ نہیں ہے، بہت جامع کلمہ ہے۔ سلام کے آداب میں سے سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا ادب سکھایا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ کوئی تم پر تحیہ بھیجے، سلامتی بھیجے، سلام بھیجے، تو تم کیا کرو؟ اس سے بہتر اس کو جواب دو، یا کم سے کم ویسے ہی اس کو جواب دو۔ اس لیے سلام کے آداب میں سے یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
آپ کو مخاطب کر کے کہے السلام علیکم، تو اس سے بہتر جواب ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر وہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو جواب میں کہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مجلس میں ایک صحابی آئے اور اس نے یہی انداز اختیار کیا۔ پہلے اور دوسرے صحابی کو تو آپ نے بڑھ کر جواب دیا، لیکن جب تیسرے صحابی نے اس انداز سے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو آپ نے جواب میں فرمایا وعلیک۔ بھئی جو کچھ آپ نے جس الفاظ سے مجھے خطاب کیا یہ ساری چیزیں آپ کو حاصل ہوں۔ تو اس صحابی نے کہا دوسروں کو تو آپ نے بڑھ کر جواب دیا، تو آپ نے کہا بھئی آپ نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کی آخری حد یہی ہے وبرکاتہ، اس سے آگے نہ بڑھیں تاکہ دوسروں پر بوجھ نہ ہو، اس میں تکلف کا اظہار نہ ہو۔ اسی طریقے سے سلام کے آداب میں یہ ہے کہ سوار ہے تو پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، باہر سے آیا ہے تو جو پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ آنے والے ان کو سلام کرے، چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے۔ جماعت کی شکل میں ہے، ایک فرد نے سلام کیا تو یہ سب کی جانب سے سمجھا جائے گا، اور اس کی یہ تاکید فرمائی کہ اگر ایک ساتھ جا رہے ہیں اور درمیان میں اوٹ آ گئی، آڑ آ گئی، کوئی دیوار کوئی درخت کوئی ایسی چیز حائل ہو گئی جو دونوں کے درمیان ایک پردہ بن گئی اور اس کے بعد دوبارہ پھر ملاقات ہو تو کتنا قریب وقت ہے، لیکن اس کے باوجود کہا جب ملو تو ایک دوسرے سے سلام کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام کے حوالے سے نیکیاں کمانے کے لیے مدینہ منورہ کے بازار کا گشت کرتے تھے، جس سے مقصود خریداری نہیں ہوتی تھی، صرف لوگوں کو سلام کر کے نیکیاں کمانا، کہ اللہ سلام کرنے پر اگر السلام علیکم کہا 10 نیکیاں، ورحمت اللہ ساتھ ملا دیے 20 نیکیاں، وبرکاتہ کہہ دیے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا ان قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جاننے والے کو سلام کریں گے، اجنبی کو سلام نہیں کریں گے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں۔ سلام کو اپنا شعار بنائیے اور ہر مسلمان کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کیجیے۔ غیر مسلم ہے تو اس کے لیے دعائیہ کلمات دوسری نوعیت کے ہیں، السلام علی من اتبع الہدا، بھئی سلامتی اس پر جو راہ ہدایت پر ہے، تاکہ وہ متوجہ ہو جائے اور ہدایت کی تلاش اور جستجو اس کے دل میں پیدا ہو۔ یہی وہ تحیہ ہے جب اہل جنت جنت میں جائیں گے، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، انہی الفاظ سے یاد کیا جائے۔ یہی وہ تحیہ ہے جب اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب ہوں گے، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو آج کی اس محفل پیغام رحمت للعالمین میں ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم سلام کو پھیلانے والے اور ان الفاظ کے ذریعے پوری دنیا کے مسلمانوں کو بالخصوص اور ساری انسانیت کو بالعموم یہ پیغام دینے والے ہیں کہ اسلام امن کا دین ہے، سلامتی کا دین ہے، اور مسلمان ایک پرامن قوم ہے۔ جو دین اتنی جزیات تک میں انسان کو تعلیم دیتا ہو، یہ آداب بھی سکھاتا ہو، تو یہ میں آپ سب کے سوچنے کے لیے سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ زندگی کے اہم ترین معاملات میں ہمیں کوئی ہدایت نہ دے؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے کہ ہم ان ہدایات پر کس حد تک عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق
بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔